الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنت کی نعمتیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے جنت کے دروازے۔ ان کے جنت کے دروازے 8 ہیں، اور ان کی جو چوڑائی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے اگر ہم مکہ سے بصرہ کا سفر ہو تو دیکھیں، مکہ کا بصرہ کا اگر آپ سفر لگائیں تقریباً 1200 کلومیٹر تک بنتا ہے، تو اتنا یعنی کہ دروازے کی چوڑائی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر دو دروازوں کا فرق، جنت کے جو دروازے ہیں، اب دروازوں کا حساب لگائیں جنت کتنی بڑی ہوگی کہ جنت کے ایک دروازے کا فرق دوسرے دروازے کا فرق 70 سال کی مسافت سے بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تیز سوار اگر کوئی سفر کرتا ہے تو یہ جنت کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے مابین فرق ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں محلات بھی تیار کیے ہیں لوگوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے، سونے چاندی کے ہیں۔ یہاں تو سونے چاندی کی آپ ظاہری چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، جیسے برتن ہیں یا پہننے کے طور پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن وہاں پہ سونے کی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے جنتیوں کے لیے۔ اسی طرح ان کے جنت میں نہریں ہوں گی، اندر والا حصہ باہر سے انسان دیکھے گا، باہر والا حصہ یعنی کہ اندر والا باہر دیکھ سکیں گے اور باہر والے اندر کو دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک جنتی دوسرے کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم تارے کو دیکھتے ہیں، زمین سے تارے کو دیکھتے ہیں، اتنا فرق ہوگا، یعنی کہ ایک درجے کا، جیسے کوئی کم درجے کا جنتی اور اوپر والے درجے کو جو دیکھے گا وہ اسی طرح جیسے ہم زمین میں تارے دیکھتے ہیں، تو ایک درجے کا دوسرے درجے کا اتنا فرق ہوگا۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنت عدن، اور ایک جنت سونے کی ہے اور ایک جنت چاندی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جنت میں خیمے بھی ہوں گے، ان میں خیموں میں حورین ہوں گی جن کی اگر چوڑائی ہم دیکھیں 60 میل تک ہوگی۔ جو خیمے ہوں گے ان کی اگر چوڑائی ہم دیکھیں تو 60 میل تک کی ہوگی، یعنی کہ موتی کی سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جنت میں بازار بھی لگیں گے، جیسے دنیا میں بھی بازار لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے ہر انسان، جیسے کوئی بندہ دنیا میں بھی انسان چاہتا ہے کہ وہ بازار میں جائے اور وہاں پہ چیزیں خریدے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کے لیے شاپنگ اگر کرنی ہو تو وہاں پہ بھی بازار لگیں گے ہر جمعے کو، لیکن وہاں پہ جنتی خوبصورت ہو کے واپس آئیں گے، وہ بیویاں جو ان کے گھروں میں ہوگی وہ وہاں پہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ یہاں اگر کوئی بندہ بازار جاتا ہے تو آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن جنت میں ایسے نہیں ہے۔ جنت میں اگر کوئی بازاروں میں جائے گا، وہاں پہ خریدیں گے چیزیں، خرید و فروخت سے مراد یہ نہیں کہ اس طرح کی خرید و فروخت، وہاں پہ لوگ چیزیں بازار سے یعنی کہ لائیں گے اور خوبصورت ہو کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جنت میں درخت بھی ہوں گے، جیسے کھجور، انار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں ایک درخت طوبہ اس کا نام ہے، جس کی نوائی لمبے سائے ہوں گے، طوبہ اس کا نام ہے، جس میں جنتی کا کپڑا تیار کیا جائے گا۔ اور جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے جو ختم نہیں ہوں گے، نہ خراب ہوں گے، اور وہ خود ان کے پاس آئیں گے پھل، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت کا ایک پھل بھی دنیا میں آ جائے گوشہ، تو وہ قیامت تک اگر لوگ اس کو استعمال کریں تو ختم نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت میں اگر کوئی پھل توڑے گا وہاں پہ پھر دوبارہ فوراً کوئی پھل نیا لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی نہریں اور چشمے، دودھ، شہد، شراب، پانی کی نہریں ہوں گی، محلات ہوں گے، ان کے نیچے سے وہ گزریں گی یہ نہریں۔ اسی طرح چشمے ہوں گے اور وہ مقرب لوگ پئیں گے، سلسبیل کے چشمے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کو نہر کوثر عطا کی جائے گی جس کے کنارے سونے کے ہوں گے۔ حوض کوثر یہ جنت کے باہر ہے، مطلب سمجھ لیں کہ یہ جو حوض کوثر ہے وہ تو جنت کے باہر ہے، وہ بھی جنت سے پہلے میزان والے دن جیسے لوگ پئیں گے حوض کوثر پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کوثر ہے وہ اندر ہے، وہ ظاہری بات جنت میں جب جائیں گے تو پھر یہ نبی علیہ السلام کو ملے گی۔ حوض کوثر میں تو یہ ہے کہ وہاں پہ پانی مل رہا ہوگا، جیسے وضو کے اعضاء جن لوگوں کے چمک رہے ہوں گے
ان کو وہاں پہ صرف بدعتی لوگوں کو وہاں پہ محروم رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، بدعتی لوگوں کو وہاں پہ پانی نہیں ملے گا حوض کوثر پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بدعت سے ہمیں باز رہنا چاہیے، بعض لوگ بڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں، بدعات خرافات۔ تو جنت کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہوگی، جنت کا موسم کیا ہوگا، نہ تو سخت سردی نہ سخت گرمی، سدا بہار سے ملنے درمیانہ موسم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور جنت کی کوئی چیزیں جو دنیا میں بھی موجود ہیں، جیسے کہہ لیں جنت کا پتھر ہے حجر اسود، عجوا کھجور ہے، ریاض الجنہ ہے، اور مہندی کی خوشبو، بکری، یہ بھی جنت کا ایک جانوروں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک وادی ہے اس کا نام بھی ہے، وہ بھی جنت کی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کی چیزوں میں سے ہے جو دنیا میں موجود ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے، اور یہ حقیر دنیا کی خاطر اپنی جنت کو خراب نہ کریں۔ بعض لوگ جنت کو ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا، نہ جہنم کا ڈر نہ جنت کا شوق، اور ہمیں چاہیے ہمیں علم حاصل کریں، جنت کا رستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے جو علم کے رستے پہ چلتا ہے۔